ہجرت میں حضور علیہ السلام اس کی کٹیا کے قریب سے گزرے تو بھوک کی شدت تھی، پیاس بھی تھی. حضور رکے اور اس کو کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو. اس نے کہا لو کانا عندنا شیء ما عاوزکم الکرا. عرب لوگ مہمان نوازی فخر سمجھتے ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو پیش کر سکیں. ایک کونے میں ایک بکری بندھی تھی، لاغر سی، کمزور تھی. حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لیں. اس نے کہا اس کی تو ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، اسی لیے یہ چراگاہ میں باقی بکریوں کے ساتھ نہیں جا سکی. فرمایا اگر تم کہو تو ہم اس کا دودھ دھو لیں. اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بکری دودھ دے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا. حضور نے دست برکت اس بکری کی پشت پہ رکھا، اس نے ٹانگیں چوڑی کر دی، اس کی کھیری میں دودھ اتارا. اس نے برتن پیش کیے، حضور دودھ دھونے لگے. گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے. حضور نے خود بھی پیا، حضرت عامر بن فہیرہ نے بھی پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیا، ام معبد نے بھی پیا، اس کے بچے نے بھی پیا. اس گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئیں اور بکری کے تھنوں میں بدستور دودھ موجود ہے. حضور علیہ السلام نے دعائے برکت دی اور حضور تشریف لے گئے. ابو معبد شام کو گھر آیا، اس نے کچی کلی پہ انوار برستے دیکھے تو ام معبد سے پوچھا کہ آج ہمارے گھر میں اجالے کیسے؟ تو ام معبد نے بتایا کہ ہمارے گھر میں ایک بابرکت مہمان آیا تھا. اس نے پوچھا وہ مہمان کیسا تھا؟ تو ام معبد نے جو کہا، یہ ایک طویل قصیدہ ہے حضور کے حسن کا. ام معبد نے اپنے شوہر کو کہا کہ رأیت رجلا ظاہر الوضاء اظہر اللون قسیم وسیم. ایک لمبی اس نے حضور کے حسن کی کہانی بیان کی کہ وہ بڑا سونا تھا، وہ بڑا خوبصورت تھا، اس کا قد اٹھتا ہوا تھا، اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں. اس نے کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ کیسا تھا. اس نے کہا کہ ابہ الناس اجملہ من بعید واحسنہ من قریب. وہ اتنا سونا تھا کہ جب دور سے آ رہا تھا تو سونا لگتا تھا، جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا. اللہ سبحان اللہ، کیا کمال اس نے حضور کے حسن کا نقشہ کھینچا. کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں لیکن قریب آ کے نقوش واضح ہو جائیں تو پھر اتنے اچھے نہیں لگتے. لیکن حسن تمام یہ ہوتا ہے کہ دور سے بھی سونا لگے اور قریب سے بھی سونا لگے. جو ہو تو وہ صورت بیان کرتے کرتے سیرت بھی بیان کر گئے. کچھ لوگ دور دور سے اچھے لگتے ہیں لیکن قریب ہو کے دیکھو تو اچھے نہیں ہوتے. اس نے کہا میں کیا بتاؤں وہ کیسا تھا. وہ دور تھا تو پھر بھی سونا تھا، قریب آیا تو شرم سے پلٹی جھکی تھی پھر بھی سونا. اچھا اس کی ایک تشریح میں اور بھی کرتا ہوں. جنہوں نے دور سے دیکھا نا انہوں نے بھی کہا سونا، جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا. جنہوں نے قریب سے دیکھا نا انہوں نے کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. یہ حضرت ابو حریرہ تھے جنہوں نے پاس کھڑے ہو کے دیکھا، اور جنہوں نے 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا انہوں نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مخمور رکھی ہوں مد بھری. جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج السنیتین اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے اور جنہوں نے 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا، بریلی میں کھڑے ہو کے دیکھا. بل بل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو کہا دور سے بھی سونا تھا قریب سے بھی سونا تھا. اچھا ام معبد کو حضور کا نام پوچھنا یاد نہیں رہا تھا. اس نے اپنے طور پہ نام رکھ لیا مبارک. اس نے کہا ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا اور اتنا حسین تھا، اتنا خوبصورت تھا. اچھا ام معبد تذکرہ سنا رہی ہے حضور کا تو ساتھ بچہ بھی بولتا ہے امی یہ بھی تو بتاؤ اس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ کیسے رکھا تھا. اللہ اکبر. اچھا ہوتا یہ ہے ابو معبد کہتا ہے کہ تم نے میرے سے زیادتی کی، تم نے مجھے بھی بلا لیا ہوتا، مبارک کی زیارت میں بھی کر لیتا. اب میں بکریاں لے کے دور نہ جایا کروں گا، جب کبھی دوبارہ مبارک آئے تو مجھے بھی بلا لینا. اچھا شام کو ابو معبد جب بکریاں لے کر کے آتا ہے تو ام معبد کھانا دینے آتی ہے تو ابو معبد کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں سناؤ. کیا بات. روزانہ شام کو ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی ہیں. تو روزانہ شام کو ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتا ہے، حضور کے حسن کا تذکرہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے باتیں بعد میں کریں گے، پہلے معبد کی باتیں سناؤ. اور کبھی بچہ بھی بولتا ہے. اب ابو معبد کو بڑا انتظار تھا کہ کبھی مبارک دوبارہ پلٹ کے آئے، ان راہوں سے گزرے اور اس کچی کلی کو، اس کلبہ ہزاں کو پھر اپنے قدوم میمنت لزوم سے شرف دے. وقت گزرتا گیا. ام معبد ایک دن سودا سلف لینے
قریبی بازار میں گئی، سودا نہ ملا تو مدینہ تو رسول چلے گئے، اور ساتھ بچہ بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے گزر رہے تھے، اس بچے نے دیکھ لیا۔ اب اس بچے کے جو لفظ ہیں، اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، یہ تو اس دن سے تک رہے تھے، راہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ مبارک کدھر گیا اور واپس پلٹ کے نہیں آیا۔ جب اچانک حضرت ابوبکر کو دیکھا نا تو ماں کو پکار کے یا امّا ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، امی یہ وہی ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا۔ اور مبارک نے دیکھا تو دوڑ کے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلی گئی، کہا مبارک کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کون مبارک؟ چونکہ نام تو اس نے خود ہی رکھا تھا۔ کہا وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ تو حضرت ابوبکر فرمانے لگے آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو۔ حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، اور حضور کا جب چہرہ نور سامنے آتا ہے تو بیٹا پھر پکارتا امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھے جا کے ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ واپس جب پلٹے نا تو شام کو ابو مابد گھر آنے لگا، تو ماں کہتی ہے کہ تیرے باپ کو میں بتاؤں گی کہ ہم مبارک کو مل آئے، لیکن کہتے ہیں امی پہلے تو میں نے دیکھا تھا، میں بتاؤں گا ابو کو کہ ہم مبارک کا پتہ ڈھونڈ آئے ہیں۔ اور جب ابو مابد گھر پلٹا تو قبل اس سے کہ یہ دونوں بتاتے وہ خود ہی بول پڑا آج کلی پھر مہک رہی ہے، آج تمہارے چہرے پھر چمک رہے ہیں، تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ وہ مبارک پھر آیا تھا۔ کہا مبارک تو نہیں آیا، ہم مبارک کا ڈیرا دیکھ آئے۔ کہا کہاں رہتا ہے؟ کہا وہی جسے دنیا محمد کہتی ہے اسے ہم مبارک کہتے ہیں۔ کیا بات! یہ بکری اس خاندان کے پاس کب تک رہی؟ تاریخ خاموش ہے کہ کتنی دیر تک یہ بکری زندہ رہی، صرف تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ عام الرمادہ تک یہ بکری زندہ تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک سال آیا جب قحط پڑا، اور اس وقت کہیں سے پانی کی دو بوند بھی میسر نہیں آتی تھی، تو عام الرمادہ میں کہیں سے کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن مابد کے ڈیرے سے بکری کا دودھ مل جاتا تھا۔ کیا بات! تو مابد کی وہ بکری عام الرمادہ تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی، اس لیے کہ حضور کا دست نور اس بکری کی پشت پہ آیا تھا۔ اللہ اکبر! مابد نے دو لفظوں میں حضور علیہ السلام کے حسن کو بیان کیا، کہا میرے شوہر کیا بتاؤں، اب الناس اجملہ من بعید واحسنہ من قریب، وہ دور سے بھی سونا تھا اور قریب آیا تو اور زیادہ سونا تھا۔ ایک دن حضور نے خود کالے رنگ کی چادر کی بکل ماری اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا، چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا۔